میں سمجھتا ہوں مکتب حسین کے جو طالب علم ہیں وہ کوئی 8 سال کا ہو یا 18 سال کا ہو، آپ ان کا شعور تو دیکھیں کہ حسین کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسین قاسم ابن حسن سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں، دنیا کی ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے ہم فاضل ہیں اور بڑے بڑے مدرسوں سے ہم پڑھے ہیں، لیکن ہمارا زندگی کا کیا شعور ہے؟ فلسطین کے لیے جب کھڑے ہونے پڑتا ہے تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتے، بڑے بڑے ملک اپنی فوجیں اور ایٹم بم اپنے پاس محفوظ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں قاسم ابن حسن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ الموت احل من الاصل، موت جو ہے وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اور پھر اپنے ہی بیٹے علی اکبر سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں اور موت میری طرف آ رہی ہے۔ تو وہ 18 سالہ جو نوجوان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بابا جان السنا علی الحق، مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا ہم حق پر ہیں؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ تو حضرت علی اکبر کا جملہ میں سمجھتا ہوں شام قیامت تک اس ملت کے نوجوانوں کے لیے ایک منشور ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا گریں یا موت ہم پہ آ گرے۔ مجھے حضرت علی اکبر اس جملے میں شیر خدا کے پوتے نظر آتے ہیں، اور واقعاً یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کا دادا علی ابن ابی طالب ہو۔ میں سمجھتا ہوں کربلا کے میدان میں جو تاریخ لکھی گئی ہے اس میں جو لوگ حسین کے ساتھ شامل ہوئے، ان لوگوں کو حسین ابن علی نے کسی مقام پر یہ بھی کہا کہ آپ کو یزید نے بہت پیشکش کی تھی، مال کی، مال دنیا کی، میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ حسین ابن علی ہم مال دنیا کے لیے تو نہیں آئے، مال دنیا تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، ہم خدا کے لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی اصحاب الحسین، تو یہ جو سلام ہے اصحاب حسین پہ، اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے ساتھ ان کا چلنا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکا ہے۔ اور آج آپ میں ہم سب یہاں موجود ہیں تو ہم مال دنیا کے لیے نہیں آئے، یا حسین سے بیٹے لینے کے لیے اور اپنے کاروبار چمکانے کے لیے نہیں آئے۔ آج اس چھت کے نیچے جو حسین ابن علی کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں، تو آج در حسین کے فقیر بن کر بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ مولا حسین ہمیں بھی اس راستے میں قبول فرما لیں۔ ہم اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے آئے ہیں کہ جیسے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں چند لوگ آئے تھے اور ان پر بھی سلام علی اصحاب الحسین کہا گیا تھا، ہم بھی اس لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں کہ آج جب قربانی دیں گے تو کل کے آنے والے لوگ ہم پر بھی سلام بھیجیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب حسین مدینہ سے چلے تھے تو فرمایا کیا تھا کہ اب کوئی واقعہ تمیز خیر و شر کے لیے میری موت سے کم نہیں ہوگا، اور مدینہ چھوڑ کر نکل آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یزید اس وقت تک مؤثر رہتے ہیں جب تک وہ موت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، کوئی بھی شخص کہہ دے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، تو وقت کے یزید جو ہیں جنہوں نے کالا جادو موت کے خوف سے طاری کیا ہوتا ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، ان کی موت اسی وقت واقع ہو جاتی ہے۔ آج بھی جو دنیا کے یزید ہیں وہ موت سے ڈراتے ہیں، اور حسینیوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو حسین ابن علی کا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے راستے پہ چلتے ہوئے جو یزیدیت ہے اس کا مقابلہ کریں ہر میدان میں۔ ایک جملہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی اکثر غور کرتا ہوں کہ حسین کا طرز زندگی کس چیز کی موت ہے۔ تو آج میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا تو یہ جملہ امام علی مقام نے مجھے ہدیہ فرمایا کہ حسین کا طرز زندگی
مسعود کہو تم میرے مکتب کے طالب علم ہو، تم کہو کہ حسین کا طرز زندگی